اس طرح کے سینز کبھی یہ نہیں دیکھے گئے۔ ایک وقت پہ جو موومنٹ چلی تھی پی این اے کی 70 کی دہائی میں، اس میں بھی گرفتاریاں ہوتی تھی، لیکن 4 یا 5 لوگ جا کے اپنی گرفتاری دیتے تھے۔ ایسا کبھی سین نہیں ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں اور لیڈرشپ کے ساتھ، میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے ساتھ جا کے اپنی گرفتاریاں دیں۔ تو میں آج اپنی پشاور کی قیادت اور اپنے کارکنوں کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ ہم کر رہے ہیں۔ میں پھر سے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پرامن طریقہ ہے احتجاج کرنے کا۔ ہم کیا چیز لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح کے ہتھ کنڈے اس حکومت نے ہمارے خلاف استعمال کیے ہیں، جب سے ہماری حکومت گئی 10 اپریل کے بعد پچھلے سال، جو ہمارے لوگوں سے انہوں نے کیا ہے، میں جنرل مشرف کے مارشل لاء میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا۔ جس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، اعظم سواتی پر تشدد کیا، اس کو 3 بجے جا کے گھر سے اٹھایا اور اس سے پہلے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارا، 75 سال کے آدمی کو، پھر ٹارچر کیا، پھر کپڑے اتار کے ٹارچر کیا، پھر اس کی فلمیں بنائیں۔ وہ فلمیں انہوں نے ہمارے 2-3 لوگوں کو دکھائی ہیں، دکھانے کے لیے کہ آپ سے بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ شہباز گل سے جو انہوں نے کیا، اس کو جب اس کو تشدد کر رہے تھے تو اس کو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، کہو یہ عمران خان نے تمہارے سے کروایا۔ سواتی کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ یہ اس سے بھی یہ ہوگا۔ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ کب پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا تھا؟ اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے کیا، جو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے، ان کو بھی ننگا کرتے تھے۔ مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ یہ ننگا کرنے کا ان کو شوق کیا ہے، اور کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے لوگوں کو اس طرح ذلیل کرنے کا۔ آئین کا آرٹیکل 14 آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ انسان کی، ہر پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کو آپ پامال نہیں کر سکتے۔ اور ان کا قصور کیا تھا؟ اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کی کہ جی باجوہ نے NRO 2 دیا ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس نے دیا۔ شہباز گل نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، اس سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا، پیچھے کیا تھا، کہنے کیا وہ کیا کر رہا تھا۔ اس کے اوپر تشدد۔ شیخ رشید کو اٹھا لیا، اس کو لے گئے، فواد چودھری کو اٹھایا، ہمارے لوگوں کے اوپر، سب کے اوپر FIRs ہیں۔ جس طرح میں نے کہا میرے اوپر کوئی 70 FIR ہے، دہشت گردی کے کیسز بنا دیے۔ الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاج ہوتا ہے، عمران خان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے، اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے، میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ جاتا ہے، میں وہاں تھا بھی نہیں۔ دوسرا، ایک یہی بددیانت دار، ایک مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے، یہ نون لیگ کا حصہ بن کے اور یہ PDM کا حصہ بن کے، جو ہمارے ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیتا ہے، کیمپین کرتا ہے۔ کیا کیس تھا؟ فورن فنڈنگ کیس۔ پہلے پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی، پتا چلا کہ وہ اب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے۔ وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں، کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں گے، کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ رپورٹ کے اوپر FIA میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے، اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، اس میں باقیوں کو سارا عدالت بری نہیں کرتی، ان کی ضمانت دے دیتی ہے سب کو۔ عمران خان کے اوپر وارنٹ نکلاتا ہے،
اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو یا ڈسکوالیفائی کرو یا ہمارے لوگوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالو. کاف لیگ، میں آج یہ اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا. جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے پریشر ڈالا، پورا ایجنسیز نے پریشر ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹرشپ ملتی ہے آپ وہ لے لیں. ہمارے لوگوں کو، ایم پیز کو، جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس آنی تھی ان سب کو کہا گیا، بلا بلا کے چن چن کے لوگوں کو، سب کو نہیں، چن چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑیں. عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا گیا، اب نون لیگ جائیں، آپ نے ووٹ نہیں ڈالنی. سب کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے تحریک انصاف میں. چودھری پرویز الہی کو میں آج داد دیتا ہوں، ان کو اور ان کے بیٹے مونس الہی کو، کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود، پورا زور لگانے کے باوجود ان کو کہا ہم آپ کے اوپر کرپشن کیسز کر دیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک ان کا کوئی جاننے والا مونس الہی کا، اس کو پکڑ کے لے گئے، 3 دن اس کو رکھا، اس کو مار مور کے، اس کو اچھی طرح مار کے، اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے کے آئے. ابھی بھی ان کا سیکرٹری جو ہے پرویز الہی کو، وہ غائب ہے. صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو. اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزالو کرے تاکہ الیکشنز نہ ہو جائے. اس لیے ہم نے پرویز الہی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی، اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم اعزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے. میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئی. یہ جو ظلم، یہ جو تشدد، جھوٹی ایف آئی آرز، اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن، ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا. ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی، 2 انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانی تھی. ہم نے وہ نام دیے جو کہ ساروں کو ایکسیپٹیبل تھے، وہ نام جو کریڈیبل تھے، جن کی کوئی جو رسپیکٹ تھی معاشرے میں. ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ بھی ان کو جانتی ہے. انہوں نے چن کے یہاں چیف منسٹر پنجاب کا لے کے آئے جو ہمارا سخت مخالف تھا. اس کے بعد ہم نے 23 نام دیے، 22 نام دیے الیکشن کمیشن کو. ہم نے کہا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا 25 مئی کو، آپ ان کو مہربانی کر کے پنجاب میں نہ لگائیں. تقریباً سب کو لگا دیا انہوں نے پنجاب میں. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا ان کو لگا دیا آج ہمارے اوپر. اور وہ نظر آ رہا ہے. ابھی ایک راجن پور میں، جامپور میں الیکشن ہو رہا ہے، بائی الیکشن جعفر لگاری کا. ساری ہمارے کارکنوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں. پولیس اور انتظامیہ پورا ان کے خلاف نکلی ہوئی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، اور ان کے یہ جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ اس کو اوپنلی اس کی سپورٹ کر رہی ہے. تو ایسا کبھی بھی کیئر ٹیکر تو آیا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ جس طرح شہباز شریف کنٹرول کر رہا ہے اس کیئر ٹیکر کو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے حمزہ شریف کے دور میں رکھے ہوئے تھے. اور ادھر پختونخوا کے اندر ساری مولانا فضل الرحمان کی کیبنٹ اور ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی الیکشن کمیشن، اور جو اس نے پھر آگے کیا ہے، جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سٹیپس لے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن کے بھی سٹیپس، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی سٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہے. اور وہ حکم کس سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیگ والے سے، شہباز شریف سے. مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے، پروٹوکول، گاڑیاں، پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کنونشنز پہ. پورا ریسٹ ہاؤس رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم نہیں، فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں. سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے. اور وہ وہاں جا کے پھر وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو، سپریم کورٹ میں کیس ہو،
کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ کیا آپ کا کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ، اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 224 پاکستان کے آئین کا، اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے؟ کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں، جتنے اچھے وکیل لے آئیں، مجھے یہ سمجھا دیں کہ 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کیئر ٹیکر چل سکتی ہے؟ اور میرا اگلا سوال ہے کہ جو پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جو قرارداد مقاصد، جو بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے، اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوورنٹی وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے، پبلک ریپرزینٹیٹوز کی ہے، جو عوام نے سلیکٹ کیے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس دو بٹھا دی ہیں لا کے، پہلے تو یہ ساری، کبھی میں پھر سے کہتا ہوں، کبھی ایسی جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں آئی، لیکن اس کے علاوہ کیا اب یہ 90 دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جن کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے یا ہمارے پر کیسز بنائے جائے، نون لیگ کو جتایا جائے یا پی ڈی ایم کو جتایا جائے؟ اس طرح 90 دن کے بعد بیٹھیں گے کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹوز نہیں ہیں، ان کا تو صرف کام تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کہ آ کے صاف اور شفاف الیکشن کروانا، سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے سب کچھ اور کر رہے ہیں۔ جے آئی ٹی، میں پھر سے کہتا ہوں، جو جے آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی، جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ کیسے بند کر دی ہے؟ اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا؟ یہ ان کا مینڈیٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بڑا واضح ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا رول ہے۔ تو یہ 90 دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ، اس کا صرف ایک مقصد ہے، ان کو بلیک میل کرنے کا، ڈرانے کا، دھمکانے کا، کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں، جو کہ ایک واضح آئین کے اندر 90 دن کی سٹیپولیشن دی ہوئی ہے۔ میں آج دو اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر، ان کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز، جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک پرامن احتجاج کے لیے ایک اپنا احتجاج جمہوریت میں رجسٹر کروایا تھا، ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے۔ ان کو کبھی کہاں بھجوا رہے ہیں، کبھی کس شہر میں بھجوا رہے ہیں، شاہ محمود کو اٹک بھجوا دیا، اسد عمر کو لیا بھجوا دیا، کسی کو ڈی جی اعظم سواتی کو۔ یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس سے دیکھ کے ڈریں گے؟ اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے، اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی، اب کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو۔ یہ خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ جو وہ اٹک چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے؟ کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہولت کار، کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے لوگوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا ہے۔ ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لئیے یا ڈی جی خان یا جدھر بھی، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں۔ ایک ایک سے میسج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا، اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک نکلے گی، جس طرح ہماری قیادت تیار ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے۔ اور پھر
जो हमारा एहतजाज, जिसका जो दूसरा पहलू है, एक तो ये है कि जो हमारे पर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, जो इन्होंने जिस तरह की FIR, जो हर रोज एक मिशन पे हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना करवाओ और इनको क्रश करो तहरीक इंसाफ को। तो एक तो इसके ऊपर एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। और मैं ये याद करवा दूं आपको कि श्रीलंका में इन्हीं हालात के अंदर पब्लिक सड़कों पे निकली थी और लोगों ने जलाए थे घर, प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया था, पब्लिक खुद सड़कों पे आ गई थी। अगर ये तहरीक इंसाफ इस वक्त ना हो तो ये पब्लिक इसी तरह सड़कों पे निकलेगी। जिस तरह के हालात यहां बन गए आज पाकिस्तान में, पब्लिक तो खुद निकलने के लिए तैयार है सड़कों में। मैं अपना जो लाहौर हाई कोर्ट, मुझे 3 बजे तो हमें पता, उन्होंने जब हमें पता चला कि वो बुला रहे हैं और वो कहते हैं आपको पेशी देनी पड़ेगी, 3 बजे तो फैसला करते हैं, 4:15 बजे घर से निकलता हूं और जो पब्लिक सड़कों के ऊपर आती है, ऐसे तो पब्लिक कभी नहीं निकलती। तो पब्लिक तो तैयार बैठी हुई है। जिस तरह आज पेशावर में देखा, कौम तो तैयार है। अगर हम ये पुरअमन तरीका ना इख्तियार करें तो ये कौम वो रास्ता इख्तियार करेगी, ये कौम उस तरफ जाएगी जिधर इस मुल्क के अंदर तबाही मचेगी। इसको रोकने के लिए ये पुरअमन एहतजाज है। और जो दूसरी वजह है, मेरी एहतजाज की जो दूसरी वजह है, वो मैं भी आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ ने कल तकरीर की, कौम को मजीद और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। शहबाज शरीफ, ये कौम 10 महीने से जो आपने साजिश करके ये चोरों का टोला ऊपर बैठाया है, जिसमें आप सबसे बड़े डाकू हैं और आप और बड़े भाई और आसिफ जरदारी, आपसे बड़े डाकू इस मुल्क में आए नहीं। 30 साल से आप चोरी कर रहे हैं, अरबों रुपया आपने चोरी करके मुल्क से बाहर भिजवाया है। जरा पूछें तो सही है कि आपका टब्बर वहां रहता कैसे है? कौन सी आपकी आमदनी थी जो इतने इतने बड़े बड़े आपने घर खरीदे? यहां का चोरी का पैसा था, तो अपना पैसा बाहर भिजवा दिया। 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने, और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुए, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। मैं इसके ऊपर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कभी शहबाज शरीफ लोगों को पूछा है कि आज लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? जब हमारे दौर पे आप बार बार हर रोज असेंबली में खड़े होकर, जो जरा हमारे दौर में तो कोई ऑपोजिशन के मसले नहीं थे, जो आपके केसेस थे वो तो सारे आपके 95% केसेस आपके खिलाफ वो तो पहली गवर्नमेंट से बनाए हुए थे, आपके अपने दौर में बने थे। इसहाक डार तो आपकी हुकूमत में इस मुल्क से फरार हुआ था। जब उससे पूछा गया कि इतने ज्यादा पैसे $5 मिलियन बाहर कैसे भिजवाए हैं, तो जब उसे जवाब पूछा मुल्क से बाहर भाग गया। नवाज शरीफ के दोनों बेटे आपके दौर में मुल्क से बाहर फरार हुए थे, जब उनसे पूछा गया कि बताएं ये आपकी प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की किधर से आई हैं, वो बाहर भाग गए। ये जो इसका शहबाज शरीफ, आपका जो बेटा, आपका जो दामाद था, वो आपके दौर में बाहर भागा था, जब पता चला कि सरकारी तौर पे वो उसने सरकारी एक अपनी कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई थी, वो अभी बनी नहीं थी, उसको जब पैसा मिल रहा था, जब उससे सवाल पूछा वो बाहर भाग गया। और आपका पता है कि आपका ट्रायल हो रहा था और आप पकड़े जाने वाले थे मकसूद चपरासी के केस में, और वापस आके जैसे ही आप इक्तदार में आए तो 4 गवाह मारे गए हैं जिनको पैसे, आपके नौकर थे जिनको पैसे आ रहे थे, जिसमें मकसूद चपरासी, चारों को हार्ट अटैक हो गया। कोई इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी, चारों को ये एकदम आते साथ ही 2 महीने में अटैक हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो आपका FIA का इन्वेस्टिगेट डॉक्टर रिजवान था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया, और आपने सारे अपने केसेस माफ करवा लिए और लोगों को कह रहे हैं कि जी और कुर्बानियों के लिए तैयार हो जा। 30,000 जिसका था पिछली अप्रैल में जब ने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई थी, वो आज सिर्फ 20,000 की चीजें खरीद सकता है। आज कल की महंगाई में 20,000 की चीजें खरीद सकता है, जिसका 30,000 महीने की तनख्वाह थी पिछली अप्रैल में। जो लाख रुपए कमाता था जो घर, उसकी सिर्फ खरीदार की पावर 70,000 रह गई है। और अभी आप जब मजीद और महंगाई करेंगे तो ये और वो नीचे इनके पास
तनख्वाहों के अंदर कभी पूरा ही नहीं हो सकेगा कि वो किस तरह बच्चों का पेट पालेंगे, और आप कह रहे हैं अभी और महंगाई होगी। तो ये कौम आपसे सिर्फ एक चीज मांगती है कि जो जो भी आपने साजिश करके वादे किए थे ना कि मैं एकदम पंजाब स्पीड ला के तो पाकिस्तान को उठा दूंगा, मैं तरक्की कर दूंगा, वो सारी सोशल मीडिया पे आपकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं। देखो मैं आते साथ ही 6 महीने में कैसे पाकिस्तान को उठाता हूं। जब एक जमहूरियत के अंदर आप अपने वादे पूरे नहीं कर सकते और लोगों की कमर तोड़ देते हैं महंगाई के जरिए, आज घरों के अंदर मुश्किल पड़ी हुई है, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं। घर में जो बीवियां माएं बैठी हैं वो कहती है हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। खामद आगे से कहता है मैं बच्चों की भी फीस देनी है, मैं किधर से पैसा लेके आऊं, मैंने कपड़े लेने हैं। ये हुआ है आज तक घरों में, और आप कह रहे हैं मजीद और महंगाई आने वाली है। ये दूसरी वजह एहतजाज की। हम 2 वजह से एहतजाज कर रहे हैं। और मैं आखिर में जाते हुए अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखें ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में, ये फैसला कुन वक्त है। इस मुल्क की तारीख भरी हुई है कि इस तरह के, या ये जो ताकतवर जो कानून को अपने आप को ऊपर समझते हैं, या वो इस मुल्क को प्रेशराइज करते हैं अपनी अदलिया को कि वो हट जाएं आइन से, या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाएं, या तो वो प्रेशराइज करते हैं। वो ये जो न्यूट्रल्स कहते हैं, इनके प्रेशर में मार्शल लॉ लगता है, ये कायन तोड़ देते हैं। और या फिर ये जो 2 माफिया खानदान है, हम याद कराना चाहता हूं इस मुल्क, इस कौम को, इन्होंने इस मुल्क की तारीख में वाहिद डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। जस्टिस सजाद अली शाह की रेपुटेशन सारी जुडिशरी जानती है, एक दयानतदार आदमी थे, वो उनको भगाया। और फिर ये ताड़ड़ जो था पुराना, जो ब्रीफ केस लेके गया कोयटा और वहां जजेस को खरीदा गया, ये इन्होंने किया, वो ये इनकी तारीख है। जो नवाज शरीफ था, ये जब आज से 40 साल पहले या ये क्रिकेट खेलता था जिमखाना के अंदर, सारे लोगों से पूछ लें कि ये मैच खेल के अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था, ये ताकि इसको कोई आउट ना दे दे। ये क्रिकेट भी रोंदी मार के खेलता था। इसने कोई काम आज तक दयानतदारी से नहीं किया। इसने कभी भी जुडिशरी को दयानतदारी से फंक्शन करते नहीं देखा। जब वो फोन कॉल है कि शहबाज शरीफ कॉल कर रहा है जस्टिस जिसको भी कि जी ये बेनजीर को या सैफुर रहमान, शहबाज शरीफ कुछ और सजाएं बता रहा है कि जज साहब इनको ये 3 से 5 साल की सजा दी जाए। ये इनको वैसे जज चाहिए। इनको कभी भी आजाद अदलिया, जिस तरह सजाद अली शाह जैसे जज थे, वो कभी भी इनको गवारा नहीं थे। और बेटी का भी यही हाल है। और अभी शहबाज शरीफ भी वो भी बोल रहा है जजेस के अगेंस्ट। सिर्फ आर्टिकल 224 पढ़ लें आइन का, मुझे ये समझा दें कि कैसे 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाए। सिर्फ पढ़ लें। सारी कौम को पता है कि इस वक्त सिर्फ एक तरीका है इस मुल्क को इस दलदल से निकालने का, और वो है इलेक्शंस। जितनी देर ये चलता जाएगा, ये चोर बैठे हुए चोरियां अपनी बचाते जाएंगे और सिर्फ डरे हुए हैं कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे, जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे, ये मुल्क मजीद दलदल में फंसता जा रहा है। और इसलिए हमने अपनी हुकूमतें कुर्बान की थी। कभी कोई अपनी 60% से ऊपर पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही हो एक पार्टी, और वो कभी अपनी हुकूमतें पाकिस्तान की तारीफ पे कुर्बान नहीं की। सिर्फ एक मकसद था कि मुल्क को मजीद या तबाही से बचाया जाए और इलेक्शंस करवाए जाए, जो एक ही तरीके